بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کھادیں بہت مہنگی ہو گئی، اب کسان چلا رہا ہے میں کیا کروں۔ تو اس وقت گندم جو ہے وہ تقریباً گوب کی حالت میں پہنچ گئی ہے یا پہنچنے والی ہے۔ اس وقت گندم کو یوریا نہیں دینا، یاد سے بات پلے باندھ لے پکی کر کے، یوریا نہیں دینا۔ جب کوئی بھی پودا بیج بناتا ہے یا بیج بنانے کی سٹیج پہ آتا ہے تو اس کو نائٹروجن سے زیادہ فاسفورس چاہیے۔ فاسفورس کا 89% بیج بننے کے مرحلے شروع ہونے سے لے کر بیج مکمل ہونے تک پودے کو فاسفورس چاہیے۔ کل مقدار کا 89%، اس میں سے 62% صرف سیڈ کو چاہیے۔ ہم نہیں ڈالتے، ہمارے مائنڈ اسٹریٹ وے ریفیوز کر یا اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی ایک جگہ پہ دے دو، فاسفورس کی مقدار ریکوائرڈ پوری کر دو، تب نہ دونوں کا مقابلہ کر لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک پاک عرب فرٹیلائزر میں کھاد بنتا تھا نائٹروفاس، NPB، اس کو ٹی بھی کہتے تھے۔ اس کے بنانے کے لیے جو راک فاسفیٹ استعمال ہو رہی ہے نا فاسفورس کے طور پہ، اس کا ریشو بڑا زبردست ہے، اس کا انالیسس بڑا زبردست، اس میں بوران ہے، کاپر ہے، زنک ہے، میگنیشیم بھی ہے، مینگنیز بھی ہے۔ تو گندم کو اس وقت 2 بوری NP کی ضرورت ہے، ایک کی نہیں 2 کی، بہت مہنگا پڑے گا، 10,000 کم از کم فی ایکڑ خرچہ ہے۔ تو زمیندار کو اتنا زیادہ خرچہ برداشت کرنا بڑا مشکل سا لگتا ہے، اوکھا کام لگتا ہے۔ تو ہم نے اس کا حل نکالا ہے۔ ایک تو لائٹ سا بھی بدتر، بالکل ہلکا سا بھی بدتر ہے، تو 1 بیگ فی ایکڑ شام کو چھٹا کروا دیں، دوسرے بیگ کو سپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ 3 کلو گرام نائٹروفاس، اس میں ہم نے، یہ 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے 1 ڈرم پانی ملایا، 220 لیٹر والا ڈرم، اس میں 1 کلو گرام کاپر سلفیٹ ملایا، 1 کلو گرام زنک سلفیٹ ملایا، 1 کلو بورک ایسڈ ملایا، 5 کلو گرام ساتھ MOP بنا دیا۔ MOP اس نے سپرے میں مجھے مطمئن کیا ہے۔ تو ساتھ یہ کیمیکل سارے ملا کے محلول بنایا اور 5 دن کے وقفے سے سپرے کر دیا۔ سپرے صبح کیا جب فصل پہ شبنم تھی، اور کوشش کی کہ جو سپرے مشین کا نوزل ہے وہ فصل کی طرف اس کا رخ نہ ہو، زمین کی آسمان کی طرف رخ ہو، تاکہ فضا میں پہلے اوپر کو پھیلے سپرے، پھر واپس آئے پودے پہ کہیں مرکوز ہو کے کسی ایک جگہ پہ زیادہ سپرے نہ پڑے تاکہ برننگ نہ ہو۔ تو میں آج اس کو 12 دن بعد دیکھنے گیا تھا، اس کی چھوٹی 3 ویڈیو بنائی ہیں، آلو پہ بھی کیا ہے، گندم پہ بھی کیا ہے، بلکہ چنے پہ بھی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آلو کے جو پتے لمبائی کے رخ دورے تھے، وہ ہے لیٹ بلائٹ کا حملہ، پوٹیٹو کی ایک فنگل ڈیزیز ہے مشہور، ارلی بلائٹ اور لیٹ بلائٹ۔ تو لیٹ بلائٹ کی وجہ سے پتے لمبائی کے رخ اوپر کو دورے ہو جاتے ہیں، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور بیلیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
وہ 2 स्प्रे سے پتے بالکل سیدھے ہو گئے، گرین بھی تھے اور حیران کن نتائج تھے۔ خود میرے لیے حیرانی والی بات تھی۔ فارمر خوش، سب سیٹسفائیڈ۔ تو اگر یہ آپ 3 کلو فی 200 لیٹر بنے گا نا، 4 کلو اگر کرو تو 2 کلو فی 100 لیٹر بنے گا، تو یہ 5 سپرے کر دو تو 1 بوری نائٹروفاس آپ زمین میں چھٹا کرو تو اس جتنا یہ رسپونڈ کر سکتے، اتنا فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اکیلا سپرے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں بانٹ کر کے 2 بوریوں کے بجائے 1 بوری زمین میں ڈال دی، تو بے شک اسی بوری میں سے وہ 5 کلو 8-7 کلو نکال لو سپرے کے لیے استعمال کرنے کے لیے، مزید بچت ہو جائے گی۔ اور گندم پہ اب آنا ہے رسٹ پیریڈ شروع ہو چکا ہے، اور رسٹ کہیں کہیں نظر بھی ہے، اس کی علامات بھی نظر آئی۔ تو یہ اگر 5 سپرے آپ نے کر لیے اور رسٹ ہی رک گیا تو موجود ہو جائے گی۔ اس گندم پہ کالا تیلا بھی آئے گا جہاں ہم 5 سپرے کریں گے، سٹے پیزنٹی بھی نہیں آئے گی، اور ممکن ہے فصل نہ گرے۔ یہ بھی اس کا بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور فوری طور پہ فصل کو پانی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گندم کو وہ 1 بوری کا جو تھوڑا سا بھی ہوتا ہے زمین میں، تب بھی شام کو چھٹا کر دو تو اس کا بینیفٹ آپ کو ودن اے ویک نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور خاص کر یہ جو رسٹ آف ویٹ ہے، کونگی جس کو کہتے ہیں، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، اور یہ فارمر کو ان اکنامیکل پڑتا ہے، کسی فنجی سائڈ سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ کاپر سلفیٹ اور زنک سلفیٹ دنیا کا بہترین فنجی سائڈ بنے گا، جس میں کاپر ہائیڈ آکسائڈ ہے، زنک ہائیڈ آکسائڈ ہے، اور سلفیٹ پاؤڈری میلڈیو کو روکتا ہے، کاپر ہائیڈ آکسائڈ اور زنک ہائیڈ آکسائڈ ڈاؤنی میلڈیو کو روکتا ہے، اور کوئی فنجی سائڈ، کوئی انسیکٹیسائڈ پودے کی نیوٹریشن نہیں ہے۔ یہ پودے کی نیوٹریشن بھی ہے، ساتھ فنجی سائڈ بھی ہے، اور ساتھ انسیکٹی سائڈ بھی ہے۔ بورک ایسڈ، کاپر ہائیڈ آکسائڈ، زنک ہائیڈ آکسائڈ مل کے کالے تیلوں کو اور سٹے کی سنڈی کو روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک میرا گروور ہے، وہ باولپور سے تعلق رکھتا ہے، لال سونر کے پاس اس کا فیلڈ ہے، 38 BC۔ لاسٹ ایئر اس نے کہا جی میں نے کاٹن پہ NP سپرے کرنے، لیکن برننگ ہوتی ہے، آپ مجھے بتاؤ اس برننگ کو کیسے روکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، برننگ کا تعلق فضا میں درجہ حرارت، ہوا میں نمی، زمین میں نمی، پودے کے جسم میں نمی اس وقت وافر ہوتی ہے جب پانی لگ چکا ہو اور فصل وتر حالت میں ہو۔ اور لوسٹ ٹیمپریچر فضا کا کب ہوگا؟ صبح 3 سے 6 بجے تک۔ اور سپرے نوزل اگر آپ اس کو آسمان کی طرف کر لیں، 65 کا اینگل کر لیں، تو جو کسی پتے پہ پڑنے والی مقدار ہے وہ پھیل جائے گی، ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی، اور پودے کے پتوں پہ اس کی ٹاکسیسٹی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بھائی صبح 4 سے 6 بجے تک، 3 سے 6 بجے سپرے کرنا کر لو گے، بالکل کر لوں گا میں۔ جب بندہ شوقین ہو تو پھر اس کے لیے وہ سارے حدود پلان جاتے ہیں۔ میں نے اس دن ان کے پاس رکا، صبح مشین خود تیار کروائی، سپرے کے کروایا، تو 6 بجے کے بعد سپرے رکوا دیا، میں نے آ گیا۔ 3 دن اس کا معائنہ کرتے رہے وہ لوگ، برننگ نہیں ہوئی۔ پھر وہ اس کے عادی ہو گئے، زبردستی 3-4 سپرے ہو گئے، فصل نے زبردست رنگ جمایا، تو اب ان کو تھوڑی سی دلیری ہوگی کہ یہ مار دے، برننگ کوئی نہیں ہونی۔ اگلا سپرے جو صبح 6 کی بجائے 9-10 بجے تک جاری رکھا۔ 12 بجے فون آ گیا، اور سر جی میں مر گیا، میں لٹا گیا، میری کپاس سڑ گئی۔
میں کہ جو 6 بج کے بعد والی سپرے ہے اس سے برننگ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ مان گیا؟ اب کیا کروں میں؟ اب ایک تو کرو کہ فلٹر خالی پانی اس کو اتنا سپرے کے پودے دھل جائیں، اور آگے آگے سپرے تو جب پیچھے پیچھے پانی لگاتے جاؤ تو بچنے کا چانس تھا، خیر وہ بچ گئی۔ تو یہ آئیڈیا میرے ذہن میں تھا کہ کسان گندم پہ بہت انویسٹ کرتا ہے، لیکن گندم کسان کے لیے ان اکنامیکل کراپ ہے، جتنا اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اتنا اس کو ریٹرن نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہم نے فارمولا اب اڈاپٹ کروانا شروع کیا ہے، اس سے مجھے امید ہی نہیں، یقین ہو گیا کہ یہ اکنامیکل بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 4 سے 5 kg NP، 3 تھوڑا ہے، 200 لیٹر پانی، ڈرم پورا پانی کا، اس میں 1 kg کاپر سلفیٹ ½ % بنے گا، 1 kg زنک سلفیٹ یہ بھی ½ % بنے گا، 1 kg بورک ایسڈ ½ % بنے گا۔ تو MOP یا پوٹاشیم نائٹریٹ کلمی شورا 5 کلو فی 100 لیٹر پانی بھی ڈال کے سپرے کر دو تو برننگ نہیں ہوئی، لیکن وہ اس وقت پاجی 250 روپے کلو ہے، تو نکل جاؤ گا، اور میں چاہتا کہ میرے کسان کا تو نہ نکلے، وہ خوشخبری اچھی خبر آئے۔ تو وہی کام جو پوٹاشیم نائٹریٹ نے کرنا ہے، وہ ہم MOP اور نائٹروفاس کو کٹھا ملا کے پوٹاشیم نائٹریٹ بھی بن جائے گا، فاسفورک ایسڈ بھی بن جائے گا، اور انشاءاللہ خبریں اچھی ہی ہوں گی۔ یہ سپرے کرا کے رزلٹ میں لے آیا ہوں، آپ کو ویڈیو خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان کو دیکھیں غور سے، اور لیکن کوشش کرنے کے سپرے وہ ہی ہو۔ ویسے تو آج کل موسم سارا دن ہی پلیزنٹ رہتا ہے، اور گندم پہ تو شبنم ختم ہی نہیں ہوتی، پھر بھی ون مسٹ بی کیئرفل، جو احتیاط ہے نا وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اینی ہو کو تھوڑا بہت کسی رقبے پہ ایک ادھی مشین لگا کے دوپہر کو شام کو بھی اپنے رسک پہ ٹرائی کر سکتے ہو۔ اگر برننگ نہ ہو تو پھر سارا دن کرتے رہو۔ تو لیکن یہ جو کیمیکل فارمولا میں نے آپ کو کمبینیشن بنا کے دیا ہے، یہ چیپر بھی ہوگا، کمپیٹنٹ بھی ہوگا، فنگس اور انسیکٹ کو بھی روکے گا، اور آپ کی گندم لوگوں سے 20 دن پہلے تیار بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہوگی، اور رسٹ نہ آیا تو گرے گی بھی نہیں۔ اور میں آج جیسے وہ پوٹیٹو کے پتے دیکھ کے بالکل سیدھے ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو ویٹ ٹرسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں جو سپرے 5 ہوگے وہاں وہ نہیں آئے گا۔ اور گندم کو آپ پاشی اگر گندم نہ مانگے، پتوں میں جو چمک ہے، قدرتی روشنی کی چمک موجود ہو، تو پھر گندم کو پانی مت دینا۔ گندم پانی نہ دینے سے برباد نہیں ہوتی، پانی دینے سے برباد ہوتی ہے، اور اگر پانی کی کمی ہو تو پودا اپنے دانے کو جلدی سے جلدی بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا ٹائم پیریڈ کم لگے گا اتنا اس پہ بیماری کا چانس بھی کم ہوگا، گرنے کا چانس بھی کم ہوگا۔ اور اگر گندم کا سارا سٹا دانوں میں سے بھر گیا اور برابر دانے ہوئے اور دانے کا وزن زیادہ ہوا تو ممکن انشاءاللہ العزیز سامن کو بھی ٹچ کر جائیں۔ یہ ہے میرے رب کی اختیار میں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یا قدر، اور جو اللہ ہے وہ جس کا چاہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ ہاں، اس کے بندے آدھی رات کو اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، اللہ جی تیرا بندہ
اور میں تیرا دربار، تیرے دربار کا فقیر ہوں، میں تیرا محتاج ہوں۔ آپ کو تو اللہ جی ضرورت نہیں کسی چیز کی، لیکن مجھے ضرورت ہے، اور تو دے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں آنی، میرے کمی ہے، میری کمیاں پوری کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے، کامیابیاں دے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔